اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البرک وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت اور ہمارا سیگمنٹ میزبان مہمان کے ساتھ، اور آج بھی ایک معروف شخصیت کے گھر پر میں موجود ہوں، اور پاکستان کی معروف شخصیت ہیں آپ، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کی ایک پہچان حضور کے خاں کے نام سے آپ کی ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اپنی عقیدت کا بھرپور آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے، اور ہم نے بھی ہماری عقیدت کا ان کو احساس دلوانا چاہا کہ آج ان کے دولت خدے پر ہم موجود، اور ان سے کچھ باتیں ہم کریں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ہم موجود ہیں عالم اسلام کے معروف نعت خواں اور بارگاہ رسالت کے مقبول ترین ثنا خواں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم شہزاد بھائی، طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ عید گزر چکی ہے اور محرم کی آمد ہے، بالکل، اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہماری بزم عقیدت کی پوری ٹیم کی جانب سے، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج دولت قدے پر آپ کے اور آپ سے ہماری ملاقات اور آپ سے ہماری بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب سب سے پہلے اگر آپ ایک یا دو شعر حمد باری تعالیٰ کی پیش کرتے ہیں تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم جو حزم عقیدت کی، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، میں بھی تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سعادتیں عطا فرمائے۔ لا الہ الا ہو، واہ 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 واہ۔ لا الہ الا ہو، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائے در جنت کے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے حمد کا نذرانہ پیش کیا، اور حافظ صاحب کے گھر پر ہم موجود، اور یہ سیگمنٹ ہمارا میزبان مہمان کے ساتھ، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں کلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تجھے رب نے کیا بنایا مکے مدینے والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکے مدینے والے، اور کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ رہا رب حبلی، تیرے پائے کا نہ پایا مکے مدینے والے، نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کب بنایا مکے مدینے والے۔ اور یہ دعا میری بھی ہے، اور ہے دعائے اہل سنت کے جہاں رنگ و بو میں رہے سیدوں کا سایہ مکے مدینے والے، ہے یہ فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے سعیدی بنایا مکے مدینے والے۔
بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک میں سچی محبت نصیب فرمائیں. اور ثناخوان رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب عقیدتیں پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم وہ کلام کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اور ہماری کیفیت جو بدل جاتی ہے. پھر ہم اللہ کے حضور اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بات کرتا ہوں جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے. اچھا غلام مصطفیٰ قادری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نعت شریف آپ نے جب پڑھی پہلی بار کب پڑھی؟ شہزاد بھائی میں بہت چھوٹی عمر سے ہی الحمدللہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی اسکول کے زمانے میں یا اسکول میں پڑھا کرتے تھے جس طرح ہم لوگ اسمبلی کے اندر؟ جی تو اسمبلی میں بھی الحمدللہ میں نے پڑھا ہے. بس سمجھ لیں یہی کوئی اپنا 7-8 سال کی عمر سے یعنی میرا آغاز ہے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو اسکول آپ جاتے تھے تو اسمبلی میں آپ پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا یا پاک سر زمین جو ہم پڑھتے ہیں؟ اسکول میں بھی میں نے پڑھا ہے اور حفظ قرآن میں نے جس مدرسے سے کیا ہے مدرسۃ المدینہ، تو وہاں پر بھی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنا اکثریت میں. تو میں الحمدللہ حاضری پیش کرتا تھا اسمبلی میں بھی. تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ادھر سے آغاز. تو آپ یعنی دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کی یا دینی تعلیم میں گھر والوں نے لگا دیا تھا آپ کو؟ نہیں، میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اور ہم سب کا بھلا کرے. پھر اس کے بعد میں نے درس نظامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پہ میں کروں گا تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے. اور تو یہ ہے کہ الحمدللہ وہ دنیاوی تعلیم بھی لی ہے. اور اچھا، لیکن گھر والوں کا جو ذہن تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینی. جی بالکل. میرے والد محترم جو تھے وہ شروع سے الحمدللہ ایک مذہبی گھرانے سے خود ان کا بھی اپنا تعلق تھا. میرے آبا و اجداد میں بھی الحمدللہ علماء ہیں. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ بالعالمین. اور ابھی بھی جو میرے چچا ہیں اور ہمارے خاندان میں الحمدللہ نوجوان تعداد میں وہ لڑکے ہوں یا بچیاں ہوں ان میں علماء کی اکثریت ہے. اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نعت شریف آپ نے جب پیش کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں اللہ پاک نے آپ کو بہت عروج عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں کہاں کہاں آپ نے ثناخوانی کی؟ میں نے شہزاد بھائی بہت سفر کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مڈل ایسٹ بھی میں گیا ہوں اور افریقہ کانٹیننٹ میں بے شمار محفلیں کی. ہم اپنا الگ الگ ملکوں میں میں نے ثناخوانی کی سعادت حاصل کی ہے. اور یورپ بھی میں بہت دفعہ جانا ہوا ہے میرا، مختلف کنٹریز میں، اور انگلینڈ بھی الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا پہچان تو حضور کی نعت کی ہے. تو پہچان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہی ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا سفر بہت زیادہ ہے اور میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک اپنا سانسیں ہیں تو اللہ نے چاہا تو حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ سب گھر والوں کو کس طرح آپ کرتے ہیں ہینڈل جب اتنا سفر کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے خیال سے گھر پہ تو آپ رہتے ہی نہیں ہوں گے پھر. نہیں ایسا نہیں ہے، گھر بھی ٹائم دیتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سال کے مہینے ہیں تو 7 مہینے تو تقریباً 7 مہینے سفر کیا. اچھا ہاں. اور وہ بھی کنٹینیوسلی نہیں ہے ایک ساتھ، یعنی اگر آپ تو باقی ہے کہ اس میں کراچی میں تو آنا جانا رہتا ہی ہے. اور کراچی میں بھی 2-3 مہینے تو مستقل جو ہے وہ. اچھا تو آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی جو کامیابی وہ آپ کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ نہیں میری شادی تو جی شادی تو میری بعد میں ہوئی ہے، پر چونکہ وہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ خاتون ماں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ماں بھی خاتون ہی ہوتی. تو میں نے وہ ثناخوانی کا آغاز تو کافی ٹائم سے تھا، پر 2005 اور
اور اپنا 6 نہیں وہ آغاز لیکن عروج تو ظاہر ہے کہ 2012 میں یا 2010 میں اس طرح آپ کو 2006 میں آپ کو عروج ملا. حلام آیا تھا 12ویں کا چاند آیا 12ویں کا چاند تو وہ سال تھا 2006 کا. تو اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے اس کلام کے ذریعے سے مجھے الحمدللہ عروج اور عزتیں عطا کی تھی. اور بس پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ ابھی تک. ماشاءاللہ. دیکھیں حافظ صاحب ہر عورت جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے نا مجھے ٹائم دے بھرپور, ٹھیک ہے نا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نعت خواں حضرات ہو گئے یا ہمارے علماء کرام ہو گئے, لیکن خاص ہمارے نعت خواں جو 2 مہینے کا ٹرپ ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لندن کے, افریقہ کے, جس طرح آپ کے ہوتے ہیں. تو جو عورت جو ہوتی ہے نا وہ اس چیز کو, تو آپ کی امی جان نے پہلے ہی کہا تھا ہماری بھابھی سے کہ بھائی ہمارا بیٹا جو ہے نا ٹائم بہت کم دیتا ہے ہمیں بھی, تو آپ کو بھی بہت کم ٹائم. دیکھیں وہ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھائی ہاں بالکل. تو جیسی روحیں ہوتی ہیں ویسا ملا کروا دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں. میں زیادہ بھی جاتا ہوں تو بہت زیادہ ہو گیا تو 1 مہینہ. ہاں اس سے زیادہ تو میں خود اس سے زیادہ آپ نہیں رہتے. گھر والے کو یاد آتی ہوگی بالکل یقیناً. بالکل آتی ہے. اچھا پھر ایک بات اس میں یہ ہے کہ جب تک بچے نہ ہوں تو پھر ٹریولنگ ہسٹری الگ تھی, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ بچے ہو گئے ماشاءاللہ ان کی تعلیم ہے, ان کی لک آفٹر ہے, اور دیگر جو عملات ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے شعبے میں ہی مکمل اپنا وہ ٹائم دیتے ہیں. تو الحمدللہ فیملی بھی اچھے انداز میں, احسن انداز میں, اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھائی مکمل تو حق نہیں ادا ہو سکتا ہم سے, یہ تو فائنلی ہے, پر یہ ہے کہ اچھا حاضرین سامعین, آپ دیکھیں ہمارے نعت خواں حضرات جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی مصروفیات ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی فیملی کو بھی بہت ٹائم دیتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. تو ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت, میزبان مہمان کے ساتھ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت اور ہمارا سیگمنٹ میزبان مہمان کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں جناب الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری, جن کے دولت قدے پر, جن کے گھر پر ہم موجود, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جب انسان جس طرح منزلیں طے کرتا جاتا ہے تو اس طرح اس کو لوگ بھی ملتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیسے لوگ ملے, اچھے لوگ ملے یا ایسے لوگ ملے جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا؟ نہیں الحمدللہ اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کی جو وجہ ہے ہماری وہ ہے ثناخوانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لوگ پیار کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ زندگی کے تلخ تجربات تو ہر بندے کے ساتھ ہیں, وہ مشہور ہو یا نہ ہو. اب وہ کوئی بگ پرسنالٹی ہو یا نہ ہو, تو زندگی کے روز و شب کے جو معاملات ہیں جو سب کے ساتھ چلتے ہیں نارملی, وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, انہیں ہم بھی فیس کرتے ہیں. دیکھیں چاہنے والے, پیار کرنے والے تو ظاہر ہے آپ کے بہت سارے ہوں گے, لیکن جن کے قریب ہم ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ گھومتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے مجھے یقیناً ذوالفقار بھائی اکثر کہتے تھے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بھائی کہتے تھے یار ہم نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہے. تو میں سوچتا تھا بھائیوں سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی کہتے تھے یار دیکھو یہ بھی ریلیشن ہے, کہ جب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یار بھائیوں سے بڑھ کر یہ ریلیشن ہے. تو آپ کے بھی قریب تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ فرینکلی ہوں گے, اپنی باتوں کو شیئرز کرتے ہوں گے. ان لوگوں سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف ملی ہو, کوئی آپ کی ذات پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہو؟ دیکھیں جہاں پر ایسے لوگوں کو بھولتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ سب مجھے لگ رہا ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا کوئی ہے یا نہیں ہے. اور جہاں پر دوستیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو, اور جس شدت کی دوستی ہوتی ہے یا تعلق جس سطح کا ہوتا ہے, تو اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو یہ چلتا رہتا ہے. مطلب یہ بھی ایک پارٹ آف لائف ہی ہے.
اچھا اگر کوئی کر بھی جاتا ہے، شاید آپ بتانا نہیں چاہ رہے یا کرنا نہیں، ہاں اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں درگزر کرتا ہوں، درگزر کرتے ہیں؟ درگزر کرتا ہوں اور میں جواب نہیں دیتا. جواب نہیں دیتے آپ. اچھا پھر وہ حضرت علی کا قول بھی ہے نا کہ آزمائے ہوگا نہیں آزماتے، تو آپ ان کے ساتھ رکھتے ہیں دوستی کو یار، یا آپ کہتے ہیں یار بس آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ؟ اگر ایسا ہوتا بھی ہے یا اگر ہوا بھی ہے تو ٹھیک ہے، ہم پھر بھی ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، دعا ہی کرنی چاہیے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں حافظ صاحب کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ساری تنظیمات ہیں نعت خوانی کی، فروغ نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ وہ تنظیمات جو ہیں اس سے فروغ نعت ہو بھی رہی ہے، نعت خواں کو فروغ دیتے بھی ہیں، یا صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی وہ اسٹیج میں بٹھاتے ہیں؟ وہ دیکھیں اگر وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی بٹھاتے ہیں تب بھی فروغ نعت تو ہو رہا ہے، فروغ نعت تو ہو رہا ہے، یہ بات ایک بات. پر یہ ہے کہ اکثریت میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ہی جتنی بھی نعت کی حزم یا جو ادارے قائم ہوتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو اب جیسے آپ ہماری ہی مثال ہے لیں تو ہم بھی ایسا تو نہیں کہ آتے کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مشہور تھے، محنت کی آپ نے، آتے مشہور ہوئے ہیں تو لوگوں نے پلیٹ فارمز اپنے اپنے دیے ہیں، انوائٹ کیا ہے، تو ہی اس کے بعد جا کر ایک بندے کی سطح قائم ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام جو کر رہے ہیں، جو بہت اچھے اور احسن انداز میں کر رہے ہیں، ان کی اچھی کاوشیں ہیں. ہاں مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ ایک لفظ جو ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے اقربا ہروری، ہاں تو اس میں ایسا نہیں، اکا دکا اگر کہیں شاذ و ناز کہیں پر ایسا ہوتا ہو تو ہوتا ہوگا، پر یہ کہ میرے مشاہدے میں کوئی ایسی بات کوئی اتنی خاص نہیں ہے. ہاں کہ کوئی فروغ نعت کے لیے کوئی تنظیم ہو، کوئی حزم ہو، کوئی ادارہ کسی نے قائم کیا ہو اور وہ چند ہی لوگوں پر جو ہے وہ ان کا سارا نیٹ ورک کا انحصار ہو، ایسا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ پہلے شہر کراچی میں بہت بڑی بڑی نعت خوانی ہوتی تھی، آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مرکزی محفلیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے میں بھی ذوالفقار بھائی کے ساتھ کافی عرصہ رہا اور ماشاءاللہ، تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ حالات کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنی انٹرنیشنل محفلیں نہیں کر پا رہے؟ کہ پہلے کے حالات اور واقعات میں خاص طور پہ ہمارے شہر کے اعتبار سے بھی اس میں بھی فرق آیا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشی حالات میں بھی فرق ہے، وہ سب کے سامنے ہے، تو اس کا بھی ایک اثر تو ہوتا ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے بھی ہے اپنا، اور دیگر وجوہات بھی ہوں گی، پر ایسا نہیں کہ اپنا بالکل ہی ہمارا شہر جو ہے وہ ہری بڑی مرکزی محفلوں سے خالی ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے. ایسا ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہی جو ایک انوائرمنٹ جو 10-15 سال پہلے جو بنا تھا ایک اپنا، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں ہزاروں کے اجتماعات آ رہے تھے اور ایک نوجوان طبقہ جو تھا وہ بہت اسپیڈ آتا تھا محفلوں میں، ہاں جو ہے وہ اس طرف مائل ہو رہا تھا، اور ہر علاقوں میں انجمنیں بھی ماشاءاللہ بن رہی تھیں، اور وہ صرف اس لیے کہ بھائی تاکہ ہم بھی بڑے سے بڑا میلاد اپنا ارینج کریں. تو اب شاید وہ ماحول تو نہیں ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ اب پہلے جس طرح روحانیت ہوتی تھی محفلوں میں، ٹھیک ہے نا، اب میں سمجھتا ہوں ریاکاری زیادہ آ گئی ہے، اور جس طرح کے میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں، اس طرح نعت خوانی کے باقاعدہ اسٹیج آپ دیکھیں اتنا ایکسپینسو، یہ ایکو ساؤنڈ، یہ اسٹیج اور یہ نعت خواں، ٹھیک ہے نا، اور نعت خوانوں ایکو ساؤنڈ والے کے اتنے اخراجات، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہو گیا، شاید اس وجہ سے محفلیں کم ہو گئی ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ایسی ہی بات ہے نا کہ بھائی اگر کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور اگر وہ بہت اچھا ارینجمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے. وہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی دنیاوی کام ہو تو اس میں بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں بہت اچھے سے اچھا کروں، ٹھیک ہے. اب جیسے ڈریس کی بات ہے تو سب کی چوائسیز اپنی اپنی ہیں. کوئی 3000 والا سوٹ رہتا ہے، کوئی طارق لاہور سے جا کے رہتا ہے، کوئی عامر عدنان کا برانڈ رہتا ہے، کیونکہ بھائی اس کے پاس ہے تو اس کے پاس ہے تو اس کی خواہش ہے. تو اگر کوئی دنیاوی معاملات میں
اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اس سے بہتر اور ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول کا ذکر کرے اور اس میں اس کی یہ سوچو کہ بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہوں ہیں اور اچھی کوالٹیز کی ہوں، اور اس میں اسٹیج ہو یا لائٹنگ ہو، تو ہم مطلقاً تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب کی ریاکاری کی نیت ہوگی، مطلب یہ تو ایک بدگمانی والی بات ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے نیت ادھر کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس انداز میں اہتمام کیا بھی جاتا ہے تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہیں اور اگر وہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں پر اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ محفل کروانے کے لیے مطلب اتنے ہی آپ کے پاس آپ کا بجٹ ہو لاکھوں روپے کا اور آپ ایسا اسٹیج لگوا سکتے ہوں اور ایسے ہی ساؤنڈ لگوا سکتے ہوں تو ہی آپ محفل انعقاد کروائیں گے پائیں گے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہمارے شہر میں اگر کسی کا بجٹ لاکھ روپے بھی ہے تو اس کی محفل ہو جاتی ہے، یعنی لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی اور سر لاکھ روپے تو بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، میں پوری محفل کی بات کر رہا ہوں، یعنی کھانا وغیرہ ہر چیز وغیرہ ہے نا۔ اگر اب جیسے آپ ہیں، آپ نے اگر اپنے گھر میں محفل رکھی ہے اور اگر آپ اپنے 50-100 دوستوں کو بلا لیتے ہیں، 2-3 دھیگے منگا لیتے ہیں، ایک ساؤنڈ منگا لیتے ہیں، 2-3 ہاتھ آ جاتے ہیں، تو اتنے بجٹ میں بھی محفلیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کو کوئی بلائے اور آپ سے کہا ہے کہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں لیکن میں ایکو ساؤنڈ نہیں لگا سکتا، تو آپ بغیر ساؤنڈ کو پڑھ لیں گے؟ پھر جتنی استطاعت ہوگی اتنا پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، دیکھیں ایکو ساؤنڈ کی محتاجی نہیں ہے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ شہزاد بھائی میں آپ کو بزم عقیدت کے لیے ٹائم تو دوں گا پر آپ کیمرے ہاں لائیے گا، تو آپ بولیں گے حافظ صاحب یہ کیا بات ہوئی، بھائی میں نے ٹی وی پہ آن ایئر کرنا ہے، اس کے لیے کیمرے ضروری ہیں۔ یہ اچھی مثال دی آپ تو صاحب۔ اسی طریقے سے اگر ایک محفل ہے اس میں 50-100 آدمی ہیں تو ان تک آواز پہنچانے کے لیے جو ایکوپمنٹس کی جو ریکوائرڈ ہیں اسے تو پورا کرنا پڑے، ہاں۔ تو ساؤنڈ اسی لیے بھی ہے، صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ یعنی پابند نہیں کرتے بھائی کچھ بھی لگائیں لیکن ساؤنڈ لگائیں؟ میری عادت یہ ہے، میں خاص طور پہ بھی شہر کراچی میں بھی بلکہ آل اوور پاکستان میں بھی بھائی جہاں پر جس علاقے میں جو بھی اچھا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنا بات یہ ہے کہ اپنا قبلہ اگر کوئی آدمی مستقل سفر میں ہو اور اس اور اپنا تھکا ہوا ہو، پھر اس کے گلے کا اپنا ایوری ڈے اتنا استعمال ہو رہا ہو تو پھر لازمی سی بات ہے بتقاضۂ بشر اس کی آواز پر تھکاوٹ، اس کی باڈی کی تھکاوٹ، تو ساؤنڈ اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کو بھی مدد ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز میں اچھی آوازوں کے ساتھ اگر لوگوں کی سماعتوں تک چلا جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ اچھا حافظ صاحب سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں۔ اچھا حافظ صاحب بہت سارے ثناخوان مصطفیٰ ہدیہ اپنا مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ بھی اپنا کوئی ہدیہ مقرر کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کی رسول کی خوشی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے؟ دیکھیں اگر کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہے عقیدت کے ساتھ، یا اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیگر شہروں میں جاتے ہیں تو جو ایکسپینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آنے جانے کے جو اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو یہ اللہ رسول کی رضا کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف نہیں؟ کیوں خلاف ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے نا۔ تو ایکسپینس کا ہونا، آنا جانے کے شہر میں اگر آپ کو کراچی میں کوئی بلائے، یعنی مثال ہے آپ کو کوئی اورنگی ٹاؤن والا، آج آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ بالکل تہ تک کی باتیں آپ نے نہیں حافظ صاحب سے ہمارا کوئی سوال جو ہے نا وہ نہیں تھا میں نے آپ سب سے کہا آپ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کرنے میں، تو آپ سے مجھے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ظاہر ہے حافظ صاحب ایک معروف شخصیت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ صاحب جو کہیں گے آپ انشاءاللہ ان کی بات سے تائید کریں گے۔ جی حافظ صاحب۔ تو شہر کراچی میں بھی یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اپنے جو نعت کی فیلڈ کا کے جو احباب ہیں، جو ایک طبقہ ہے، انہیں اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم جنہیں بلا رہے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ پیش کریں گے یا خود سے بھی لوگ دیتے ہیں۔ لیکن اب صاحب آپ نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ان سے کہ بھائی میں آپ سے یہ لوں گا؟
دیکھیں یہ سوال پتہ ہے کیا ہے، میرا سوال نہیں ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی ایسی مہم چلاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں حضور کے ثنا خوانوں کے بارے میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو عالم دین ہے، جو نعت خواں ہیں، جو معروف شخصیت ہیں، جو سماجی شخصیت ہے، جو اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کسی بھی بات کا نشانہ نہیں بنایا کریں. احتیاط کیا کریں، جو بھی ہے ان کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے. تو ہمارے میں کہتے ہیں کہ بھائی پانجی کر تو سانجی تھی نہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ ان لوگوں کی آپ ان سے محبت کیا کریں، پیار کیا کریں. لیکن آپ سب سے پوچھنا ہے، سب نے کبھی کوئی ریکوائرمنٹ کی، کبھی کوئی ڈیمانڈ کی؟ جی آپ سب ملا جلا رجحان ہے. اچھا وہ ضروری بھی ہے نا. آپ سب دیکھیں ضروری بھی ظاہر ہے، آپ سب کے اپنے معاملات ہیں، خرچے ہیں، اخراجات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے آپ سب وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہوں گے یقیناً. اور دیکھیں بھائی ہم اپنے شہر سے پیار کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے تو آپ کا شہر ہی آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے نا. نہیں، گھر والے جہاں عزت پہلے گھر میں ہوتی ہے، اس کے بعد میں بات یہ ہے کہ بھائی جس کی گھر میں عزت ہوتی ہے اس کی سب جگہ عزت ہوتی ہے نا. تو ہمارے شہر نے ہمیں بڑا پیار دیا ہے. اور پر ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آپ کو سروے بھی نکالیں گے تو شہر ایک کراچی میں نعت کا حلقہ سے آپ کو یہ آواز نہیں آئے گی کہ یار غلام مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس معاملے میں ہاں کہ یار اس نے کوئی زیادتی کی ہے. اچھا، یا جو ان کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے آپ اتنے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، ایسا ہے نا. بھائی ہمیں بلاتے ہی ایسے لوگ ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں جا کر. اچھا، دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی جس کی انکم 10 لاکھ ہے اور وہ لاکھ روپے لگائے میلاد شریف پر اس دور میں، اس مہنگائی میں، ان حالات میں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پر ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی انکم ہی بڑی محدود ہے اور وہ میلاد سجاتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو اتنا ریلیکسیشن ضرور دیں کہ وہ میلاد شریف کی حافلوں سے سجا سکیں، مذہبی مجالسوں کے سجانے سے بیک نہ ہوں. بالکل. میں بھی یہی میسیج دوں گا کہ ہمارے علماء کرام ہو گئے، ہمارے نعت خواں حضرات ہو گئے، وہ محفل نعت کو مشکل نہ کریں، میلاد کو، مجالس کو مشکل نہ کریں، اور عام لوگ بھی اس کو کروا سکیں. جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ محرم آتا تھا تو بہت سارے گلیوں میں، بہت سارے علاقوں میں مجالسیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ چیزیں بھی بہت کم ہو گئی ہیں. اور ربیع الاول کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن میں اپنی بات کروں گا کہ بہت چیزیں کم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے اس کا اندازہ یہی ہے کہ بہت یہ ذرا اتنا ایکسپینسو ہو گیا معاملہ کہ جب بندہ محفل میلاد کرواتا ہے تو نعت خواں حضرات، عالم دین جو آتے ہیں، پھر کھانے کے اخراجات، پھر اب لائیو ویڈیو کا بھی آ گیا سسٹم ماشاءاللہ. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے بیچارے. بس ہم لیں گے تھوڑا سا چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت، میزبان مہمان کے ساتھ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت، میزبان مہمان کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اچھا صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اکثر آپ کی جو محبت ہے سید مظفر شاہ صاحب سے بہت ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہیں گے شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے میرا پسندیدہ سوال کیا ہے بالکل لاسٹ میں. شاہ صاحب الحمدللہ، یہ تو اپنا میں نے ان کا کیا تعارف دینا ہے، ساری دنیا ہی اہل سنت ان کی شخصیت سے واقف ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے حضرت کی صحبت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. اور میرے بے شمار اسفار، خاص طور پہ اپنا حج کے، وہ میں نے شاہ صاحب کے ساتھ کیے ہیں. ہاں، اور میں کوئی تعداد نہیں بتانا چاہ رہا، پر یہ کہ بے شمار ہوئے الحمدللہ. اور دیگر مختلف ملکوں ہے بھی میں نے سفر کیے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ. تو شاہ صاحب سے تو ساری اہل سنت کو پیار ہے. تو شاہ صاحب جس انداز میں الحمدللہ اور تربیت فرماتے ہیں، اخلاقی حاملات ہوں یا دینی حاملات ہوں یا پھر شاہ صاحب کی شخصیت کیسی ہے؟ بہت ہمیں لگتا ہے کہ بہت غصے والے ہیں. ذرا ہماری ملاقات کبھی اس طرح نہیں ہوئی. آپ تو بہت سفر میں بھی آپ رہے، جس طرح بتا رہے. شاہ صاحب بہت شفیق ہیں. غصے والے تو نہیں ہیں؟ نہیں لوگ کرتے ہیں. نہیں. ہاں، وہ سید زادے ہیں ماشاءاللہ. ہاں، واہ واہ. ایک خاندانی پس منظر ہے بڑا الحمدللہ. آپ کے لیے کوئی بات انہوں نے اگر کی ایسی کہی ہو کہ جو آپ دل میں لے کے بیٹھے ہوں اور آپ نے کہا میرے لیے اعزاز ہے شاہ صاحب نے میرے بارے میں کہا، ایسی کوئی بات؟ کیا ہم مثالیں دیتے؟ جی.
یار انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، میرے جس طرح میں نے کہا کہ ذوالفقار بھائی اکثر کہتے تھے میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں. ہاں ہاں سب نے الحمدللہ بہت دفعہ میری حوصلہ افزائی کے لیے بڑے بڑے جملے وہ ارشاد فرمائے ہیں. کچھ آنر بھی اپنا ہوئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں اور پرسنل میں بھی انہوں نے، خیر ہم تو ان کے ہر لفظ کو اپنے لیے دعا سمجھتے ہیں اور سند کا درجہ ہے. واہ 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 واہ. ہمارے لیے اللہ پاک شاہ صاحب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اس پروگرام کا جو ہمارا میزبان مہمان کے ساتھ میں حافظ صاحب سے آخری سوال کروں گا، اور پرسنل سوال. حافظ صاحب کبھی بھابھی سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ نارمل آدمی ہو یا کوئی بہت ہی مشہور آدمی ہو، اس کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی سب کی ہوتی ہے. سمجھ نہیں نہیں پر جس انداز معروف شخصیت ہوتی ہے، جو معروف سیلیبریٹی، اس کی تو بات الگ ہوتی ہے نا جناب. اچھا جس انداز میں کبھی آپ کہیں جا رہے ہوں بھابھی کے ساتھ، لوگ پیچھے آپ کے آ گئے ہوں، حافظ صاحب تصویر لینی ہے، آٹوگراف لینا ہے، بھابھی بیچاری سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، بولا یار کیا لگا ہے آپ نے میرے ساتھ شاپنگ میں گئے ہو. ہم تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کن معاملات میں؟ فیملی کو ساتھ نہیں لے کے جاتے شاپنگ پہ؟ نہیں میں اتنا نہیں جاتا، بلکہ شاید میں کبھی ایسی شاپنگ مال میں ہی نہیں گیا ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، اگر وہ جا رہا ہے بھائی وہ غلام مصطفیٰ. اچھا بھابھی کے لیے کوئی اچھا سا کوئی لائن بول دیں اپنی وائف کے لیے، آپ کوئی پیار بھرے الفاظ بول دیں تاکہ جو اور بھی میاں بھی ہاں ان میں تعلیم جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام ہیں وہ کہتے تھے کہ یار بیوی کو نا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرو. جی بالکل. تو آپ یہ ان عادات سے یہ جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط ہوتا ہے. میں جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بھی دعا ہی کرتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین آمین. اور خاص طور پہ میری امی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر، ہمارے خاندان پر اور قائم و دائم رکھے. اور تمام ہی حاضرین جو اس انٹرویو کو سنیں گے بعد میں پیشگی اپنا ایڈوانس میں معذرت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں تو میں ابھی بتا رہا ہوں. تو اگر میری ایسی بات سے آپ کو اتفاق نہ بھی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہمارے ساتھ. اور ہمارے اس شو کے جو ہمارے جو اسپانسرز ہوتے ہیں، چودھری اسلام فاؤنڈیشن، محترمہ چیئرپرسن نورین اسلم صاحبہ کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور ہمارے ساتھ جناب جدہ سے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO اور ہمارے اسپانسر جناب مولانا عبدالحادی صاحب موجود ہیں. حادی بھائی کیا کہیں گے غلام مصطفیٰ قادری صاحب کے لیے آپ؟ پہلے نمبر پہ تو ماشاءاللہ آپ کی بزم عقیدت کا آج کا جو پروگرام ہے اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ نے ایک معروف شخصیت کا انتخاب فرمایا، اور خصوصاً ثنا خان. اور الحمدللہ میں نے بھی جب طالب علمی کے زمانے میں جب اس طرح کے حالات دیکھے نعت حضرات کے، تو باقاعدہ عالمی حمد و نعت کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی. واہ 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 واہ. ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، محلوں میں، گلی محلوں میں اچھے بچے پڑھنے والے ملتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی اور ان کو کلام نہیں سکھایا جاتا، پھر ان کو آگے نہیں لایا جاتا. تو ہماری عالمی آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا ان کو، عالمی حمد و نعت کونسل کا پلیٹ فارم ہم نے بنایا. الحمدللہ اچھے بچوں کو لیا. آج ماشاءاللہ وہ جو پاکستان کی سطح پر پڑھنے والے، اس میں کئی نامور شخصیات بھی اس میں آج معروف ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو ثنا خانی ہے یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی اور قیامت کی صبح تک رہے گی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا اس وقت تک ثنا خانی بھی قائم و دائم رہے گی. اللہ تعالیٰ قادری صاحب، غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کلام کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین. اور آپ کو بھی جو آپ نے اس سلسلے کے اندر اپنا حصہ شامل کیا، کرتے آ رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ. تو میں اس سلسلے میں دعا گو ہوں، اور اس کے اندر انشاءاللہ جہاں جب ہماری ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ آج بھی
بہت شکریہ جناب، اور میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا، جن آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور آپ کے دولت قدے پر آپ نے بڑی عزتوں سے ہمیں نوازا، اور بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی والدہ کا آپ پر سایہ تادل قائم و دائم رکھے، ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میری والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کا حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔